والے سرکار نے غلاموں کی دعوت فرمائی کہ میرے آستانے پہ آ جاؤ. صحابہ حاضر خدمت ہوئے. اب لنگر بھی حضور کا تھا تو صحبت بھی حضور کی تھی اور دسترخوان بھی مصطفیٰ کا تھا. تو کھانا کھا کر صحابہ کرام گفتگو میں اور کلام میں اتنے محو ہوئے اور زیارتوں میں اتنے محو ہوئے کہ اب تشریف لے جانے کا نام نہیں لیتے. بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے ہیں. اب سرکار ایسے صاحب مروت کہ چونکہ حضور نے بلایا ہوا تھا اور مہمانوں سے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آپ اب جائیں. تو محبوب خاموش رہے چونکہ وہ تو بے نیاز ہے. تو وہ بول پڑا اور پھر محبوب نے نہیں اٹھایا, اس نے جبریل کو بھیج کر اٹھایا کہ اب کھانا کھا لیا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ سے اب واپس اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. مولا کیوں؟ فرمایا میرے یار نے آرام نہیں کرنا, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں, کھانا کھا لیا تو منتشر ہو جاؤ. سرکار کی بارگاہ کا ادب. ایک صحابی کو سرکار نے بلایا آواز دے کر, ان کے آنے میں دیر ہو گئی. حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا دیر سے کیوں آئے ہو؟ سرکار انا اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا. محبوب خاموش ہو گئے. قدرت بول پڑی. فرمایا آج کے بعد اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور تمہارے کانوں میں میرے یار کی آواز آئے, نماز توڑ کر اور چھوڑ کر حضور کے پاس آؤ. سرکار سبزی لینے بھیجے, بازار سے سبزی خرید کے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کرو, واپس مصلی پر آ کر وہیں سے شروع کرو جہاں سے نماز پڑھو. تمہارا بازار جانا, تمہارا سبزی خریدنا, تمہارا دکاندار سے بھاؤ بیت کرنا, ریٹ کم کرو زیادہ کرو, یہ نہیں چاہیے یہ چاہیے, کسی کو پیغام دینا, آنا جانا, مسکرانا, سلام دعا کرنا, اس سارے کا سارا تمہارا نماز میں شامل ہو جائے. جہاں سے توڑیے وہیں سے شروع کرو. ادب ایسا ہے, یہ ادب ہی ہے جس نے سرکار موسیٰ کا احترام کرنے پر اسی ادب نے اور احترام کیا کیا تھا. میں نے غالباً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان جادوگروں نے جنہیں فرعون نے جناب موسیٰ کے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا کہ رسیاں پھینکی تو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے, تو جناب موسیٰ نے بھی عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو رسیوں کو کھا گیا. اب ان جادوگروں نے ادب کیا کیا, آپ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ پہلے آپ دکھاتے ہیں یا پہلے ہم دکھائیں, بس اتنا کہا. یہ نہیں کہ آتے ہی بے مروت ہو کر انہوں نے سلسلہ شروع کر دی اور رسیاں زمین پر ڈال دی. نہ, اللہ کے نبی سے صرف اتنا پوچھا کہ پہلے آپ یا پہلے ہم. بس اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی, فرمایا آئے ہو تو بے ایمان ہو, ادب موسیٰ کی برکت سے سب کو صاحب ایمان کر کے. جادوگروں نے ادب کیا, صاحب ایمان ہو گئے. دوسری طرف معلم الملائکہ تھا, ہر آسمان پر اس کے گریڈ اور درجے جدا جدا تھے. ایک آدم کی ایک لمحے کی بے ادبی کی, اللہ نے لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر بارگاہ سے دھتکار دیا. تو محبوب کی بارگاہ کے آداب کا یہ تقاضا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو آواز کو کنٹرول کرو,
ایک میں سے اصول ہے کہ جو قربت ہوتی ہے نا وہ انسان کو بے تکلف کر دیتی ہے. قربت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جڑے ہر ویلے نیڑے نیڑے راندے وہ بے تکلف ہو جاتے ہیں. وہ کسی دانشور نے کہا تھا، یہ نہیں معلوم کس کا جملہ ہے لیکن خوب کہا. اس نے کہا کہ مندر میں رہنے والے چوہے بھگوانوں سے نہیں ڈرتے. جو چوہے مندروں میں رہتے ہوں وہ بھگوانوں شگوانوں سے نہیں ڈرتے، چونکہ ہر وقت قریب رہتے ہیں. اس لیے کچھ رشتے ایسے ہیں جو قربت کی وجہ سے بے تکلف ہوتے ہیں. بیوی بے تکلف ہے، ہر وقت ساتھ ہے. لنگوٹیا بے تکلف ہے، جگری دوست چونکہ ساتھ ہے. پھر آپ کا ذاتی خادم اور ملازم وہ بھی بے تکلف ہے. اور یہ اس لیے بے تکلف ہیں کہ انہوں نے یہ اچھائی بھی جانتے ہیں، برائی بھی جانتے ہیں، خوبی بھی جانتے ہیں، خامی بھی جانتے ہیں. اچھا وقت بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے، برا وقت بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے. تو اس لیے بے تکلف ہوتے ہیں یہ تینوں. تو بیوی ذرا زیادہ بے تکلف ہوتی. ویسے قدرت بڑی عادل ہے، اس نے مرد کو طاقت دے کر اور عورت کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا ہے. جڑے چوپو گل تواڈی بھی ہی ہے، چونکہ اس کی حکمتیں ہیں اور ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو گھر کے نظام کو اچھا رکھنا یہ مرد کی ڈیوٹی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. بہرحال قربت انسان کو بے تکلف کرتی ہے، لیکن محبوب کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ 55 سال حضور کے قریب رہنے کے باوجود قربت صحابہ کو بے تکلف نہ کر سکے. ادب کی ایسی مثالیں قائم کر گئے اور احترام کے ایسے کوہ گراں گاڑ گئے کہ تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایسا ادب سرکار کی بارگاہ کا، ایسا ادب. محبوب تشریف لے جا رہے ہیں، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے. تو سرکار کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی ہیں. تو ایک انصاری نے نیا گھر تعمیر کیا اور گھر کے اوپر اس نے قبہ بنوا دیا، قبہ گنبد نما. تو سرکار نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا